جی تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے لیونگ ورلڈ ان اسپیس۔ اس دنیا میں زندگی تقریباً 2.5 ارب سال پہلے آئی۔ جو آج ہم بڑی سائز کے آرگنیزم دیکھتے ہیں وہ سمپل یونی سیلولر آرگنیزمز کا نتیجہ ہیں، جن کے سب سے پہلے اس دنیا میں آنے کا کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کے اندر جینیٹیکل تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں، اور ایسے ہی یونی سیلولر اور یونی سیلولر کالونیز بنانے لگے، اور یہ کالونیز ملٹی سیلولر آرگنیزمز میں کنورٹ ہو گئی، جن کے بہت سے اقسامات بنے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، جنہیں ہم ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اور ان کے بہت سے فارم آج ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے بہت تو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ کسی کے اندر رہ کر اس کا کھانا چھین کر کھاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ کوئی نقصان یا بیماری نتیجتاً دے کے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو فائدہ دے کے چلتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی مل جاتے ہیں جن میں ایک تو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسرا نہ کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اور زیادہ آرگنیزم کے ساتھ رہنے کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس بائیوم ہے، جو کہ کوئی خاص جیوگرافیکل ایریا ہوتا ہے جس میں کوئی خاص کمیونٹی، جس میں فلورا یا فانا ایک ساتھ ایک ہی کلائمیٹ میں رہتے ہیں، اور یہ ایکو سسٹم سے الگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک سسٹم کی بات کی جاتی ہے جس میں لیونگ کا لیونگ سے اور نان لیونگ سے انٹریکشن پڑھتے ہیں، اور مزید ایک بائیوم میں بہت سے ایکو سسٹم بن سکتے ہیں، جیسا کہ ایکویٹک بائیوم، اس میں کورل ریف اور کیلپ فارسٹ ایکو سسٹم آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں لیونگ ورلڈ ان ٹائم کی طرف۔ پیچھے ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ سب سے پہلا لیونگ یونی سیلولر، اور اس طرح سے ہم بہت سے لیونگ آرگنیزمز کی بات کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے یہ موجود تھے، مگر اگر ہم یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں تو کس بیس پہ؟ تو یہ نالج، یہ علم ملتا ہے فوسل ریکارڈ سے، جو کہ مہیا کرتی ہے بائیولوجی کی ایک برانچ پیلنٹولوجی، جس میں ہم زمین کی ایج ڈیٹ جس میں فوسل ملا وہ پتہ لگاتے ہیں ریڈیو آئسوٹوپ سے، اور اس طرح سے فوسل کا انٹرنل اسٹرکچر، اس کی ہیلتھ وغیرہ ہمیں پتہ چلتی ہے ایکس رے اور سی ٹی اسکینر جیسی ٹیکنیک سے۔ تو نیچے ہمارے پاس جیولوجیکل ٹائم چارٹ دیا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں سب لیونگ آرگنیزمز کی ٹائمنگ بتائی گئی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ارچین ایرا ہے، جو کہ ہمارے پاس ایز اے نیم نہیں دیا ہوا۔ اس میں ہمارے پاس فرسٹ یونی سیلولر لیونگ آرگنیزم تھے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پروٹیریوزوئک ایرا آیا، جس میں یونی سیلولر پروکیریوٹک، یوکیریوٹک اور ملٹی سیلولر بنے، اور آکسیجن اکٹھی ہونا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیلیوزوئک ایرا ہے، جس میں ہمارے پاس انسیکٹ، میرین انورٹیبریٹ، جالیز فشز، جارڈ فشز، ایمفیبین، ریپٹائلز، اور جن کی ایجز چارٹ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایرا آتا ہے وہ ہے میزوزوئک ایرا، جس میں چھوٹے ریپٹائلز کی جگہ بڑے ریپٹائلز نے لی، جس میں ڈائناسورز آ گئے، اور پہلا میمل بھی اسی ایرا میں اس زمین پہ آیا۔ اس کے بعد برڈز اپیئر ہوئے، اور اس ایرا کے لاسٹ میں پرانے ریپٹائلز اور برڈز فنا ہو گئے، جس میں ڈائناسور اور آرچیوٹیرکس پرندہ شامل ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ایرا جو کہ سینوزوئک کہلاتا ہے، جس کے ٹرجری پیریڈ میں ماڈرن میملز اور ہیومنز آئے، اور اس کے بعد کوارٹرنری پیریڈ میں سب ٹراپیکل فارسٹ اور گراس لینڈ جیسی چیزیں وجود میں آئیں۔ اب آتے ہیں فائلیٹک لینیج کی طرف۔ سائنس کے حساب سے آج ہمارے پاس جو بائیو ڈائیورسٹی، مطلب کہ مختلف شکلوں میں جو آرگنیزم ملتے ہیں، ان ملنے والوں کی مکمل تعداد تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہے۔ 50% سے زیادہ تو انسیکٹ ہیں، اور بہت سا حصہ ویسکولر پلانٹس کا ہے۔ باقی کچھ 20% کے قریب باقی آرگنیزم جو XYZ آ جاتے ہیں۔ مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دھرتی میں رہنے والی اسپیشیز تقریباً 5 سے 30 ملین تک کی ہیں، جس میں سے ہم 2.5 ہی آئیڈینٹیفائی
کر سکیں ملین۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یونی سیلولر پروکیریوٹ سے میملز، ان سب میں کنیکٹنگ لنک کیا ہو سکتا ہے، ان کے والدین، اولادیں اور ان کا آپس میں تعلق۔ تو یہ سب چیزیں ہم پتہ لگاتے ہیں فائلیٹک لینیج سے، اور بہت سے ایسے بھی آرگنیزم ہیں جو کہ مسنگ ہیں اس کنیکٹنگ لنک سے، پر ان پہ بھی ریسرچ کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ ان مسنگ لنک میں کے مل جانے سے اوریجن آف لائف کا پتہ چل جائے۔ تو اسی طرح سے ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو۔